نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ ملحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته خط محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. صلوات. سورہ مبارکہ نحل، عقیدہ مہدویت. آج کی مجلس بنام اصحاب امام مہدی. امام کے اصحاب کی نشانیاں کیا ہیں؟ امام کے اصحاب کی تعداد کتنی ہے؟ امام کے اصحاب کی صفات، اور کیسے ہم اصحاب امام میں شامل ہو سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ذہن عالی میں رہے کہ قرآن مجید میں جہاں امام زمانہ سے متعلق آیات ہیں، وہاں قرآن میں اصحاب امام سے متعلق بھی آیات ہیں. عظمت اصحاب امام مہدی اتنی ہے کہ اللہ نے ان کی شان میں بھی آیات کو نازل کیا ہے. یہ ذہن میں رہے میرے کم سن ساتھیوں کے کہ وہ محرک، وہ قائد، وہ رہنما، وہ پیشوا کامیاب نہیں ہو پاتا جس کے اصحاب اچھے نہ ہوں. اور اصحاب کی اور مددگاروں کی اور معاونین کی مدد اساسی اور بنیادی شرائط میں سے ہوا کرتی ہے اس شخصیت کے لیے کہ جو تحریک کا آغاز کر رہا ہے. جس محترم مکرم شخصیات کے ساتھ اصحاب نہیں تھے، ان کو مصائب اور مشکلات کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، اور جن کے ساتھ اصحاب تھے اور اچھے تھے، ان کی تحریک جاویدان، ہمیشگی اور مستقل بنیادوں پر آگے بڑھتی رہی.
اگر مجھے اور آپ کو بھی کوئی کام خدمت کا کرنا ہو تو اس کی بنیادی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ کے ساتھی اچھے ہونے چاہیے، آپ کے مددگار اچھے ہونے چاہیے۔ حضرت نوح کے اصحاب نہیں تھے، تبھی حضرت نوح کی کشتی توڑ کر چلے جاتے تھے، سارے دن وہ کشتی بناتے تھے، 900 سال تک یہی عمل ہوتا رہا، 9 سال نہیں، 90 سال نہیں، 900 سال، 9 صدیوں تک ایک کام ہوتا رہا، نہیں کرنے دیا حضرت نوح کو، کشتی تک نہیں بنانے دی حضرت نوح کو۔ یہ دن بھر کام کرتے تھے، رات کو تختے توڑ کے چلے جاتے تھے۔ اور جہاں یہ معجزہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے حضرت نوح پر کہ ان کو مدد اللہ نے فراہم کی، کس طرح؟ کتے کے ذریعے۔ حضرت نوح کی مدد کر رہے ہیں، ایک کتا لا کے اللہ نے چھوڑا، بٹھایا، جو پھر انہیں روکتا تھا تاکہ حضرت نوح کام کریں۔ اصحاب کہف کی حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں اس کتے کی مذمت نہیں کر رہا، میں اس کتے کی تعریف کر رہا ہوں جو نبی کی خدمت میں رہا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مگر انسان نہیں تھے نا، یہ کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا ایک امتحان ہے اس نبی کے لیے کہ اس کے ساتھی نہیں ہیں، اس کے اصحاب نہیں ہیں، اس کی مدد کرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور جو ہر دوسرا شخص جو ملتا ہے وہ اس کا دشمن ہے، اس کا مخالف ہے، اس کا معاند ہے۔ یہ حضرت نوح کے ساتھ ہوا۔ حضرت موسیٰ کے ساتھ اصحاب ہوتے تو رات کی تاریکی میں ہجرت کیوں کرتے؟ حضرت موسیٰ کے ساتھ اصحاب نہیں تھے، تنہا تھے حضرت موسیٰ۔ حضرت ابراہیم کے ساتھ اصحاب ہوتے تو آگ میں کیوں جلائے گئے ہوتے؟ حضرت ایوب کے ساتھ اصحاب ہوتے تو حضرت ایوب کو یہ مصیبت کا دن دیکھنا پڑتا کہ ان کی زوجہ گھر سے نکلیں۔ اللہ اکبر، یہ صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو۔ تاریخ ہدایت، انبیاء کرام کی تاریخ اور ہدایت کی تاریخ میں عجیب رخ ہے۔ یہ عظمت اصحاب مصطفیٰ ہے۔ سلام ہو، تہنیت ہو، ہماری جانب سے ادب اور احترام ہو اصحاب مصطفیٰ کے لیے کہ جو نبی مکرم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں نبی کے اصحاب کی عظمت پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی۔ کنتم خیر امت، یہ کوئی کم بات ہے کہ اللہ اصحاب مصطفیٰ کے لیے یہ جملے قرآن میں نازل کر رہا ہے؟ میرے قبیلے کے بعد لوگ اپنا مزاج تبدیل کریں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے مقام اصحاب رسول کا۔ تم امتوں میں سب سے اچھی امت ہو۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ 1400 سال آ جانے والے آپ اور میں؟ یقیناً ہاں، مگر مخاطب اول کون ہے؟ یعنی 1400 سال بعد آ جانے والے میں اور آپ تو خیر امت ہیں، نبی کے امت والے سب سے اچھی امت ہیں تمام امتوں میں جی، جنہوں نے جنگ بدر میں سرکار کا ساتھ دیا، جنہوں نے جنگ احد میں سرکار کا ساتھ دیا۔ بھاگتے ہوئے 300 لوگ ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ڈٹے ہوئے 18 لوگ یاد کیوں نہیں آتے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ سرایا، غزوات، 80 سے زیادہ سرکار دو جہاں کی
جنگوں میں جو نبی کے ساتھ رہے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو قربان کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت روشن ہے۔ پورا خطبہ دیا ہے مولا علی نے نہج البلاغہ میں اصحاب رسول پر۔ تاریخ ہدایت، انبیاء کرام کی تاریخ اور ہدایت کی تاریخ میں عجیب رخ ہے۔ یہ عظمت اصحاب مصطفیٰ ہے۔ سلام ہو، تہنیت ہو، ہماری جانب سے ادب اور احترام ہو اصحاب مصطفیٰ کے لیے کہ جو نبی مکرم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور قرآن مجید میں 10 سے زیادہ آیتیں ہیں نبی کے اصحاب کی عظمت پر۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی۔ کنتم خیر امت، یہ کوئی کم بات ہے کہ اللہ اصحاب مصطفیٰ کے لیے یہ جملے قرآن میں نازل کر رہا ہے؟ میرے قبیلے کے بعد لوگ اپنا مزاج تبدیل کریں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آلہ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہ ہے مقام اصحاب رسول کا۔ تم امتوں میں سب سے اچھی امت ہو۔ کس سے کہہ رہا ہے اللہ؟ 1400 سال آ جانے والے آپ اور میں؟ یقیناً ہاں، مگر مخاطب اول کون ہے؟ یعنی 1400 سال بعد آ جانے والے میں اور آپ تو خیر امت ہیں، نبی کے امت والے سب سے اچھی امت ہیں تمام امتوں میں جی، جنہوں نے جنگ بدر میں سرکار کا ساتھ دیا، جنہوں نے جنگ احد میں سرکار کا ساتھ دیا۔ بھاگتے ہوئے 300 لوگ ہمیں یاد آ جاتے ہیں، ڈٹے ہوئے 18 لوگ یاد کیوں نہیں آتے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جنگ خندق، جنگ خیبر، جنگ حنین، جنگ سرایا، غزوات، 80 سے زیادہ سرکار دو جہاں کی جنگوں میں جو نبی کے ساتھ رہے، جنہوں نے جانوں کے نذرانے دیے، جنہوں نے اپنے گھر بار کو قربان کیا، ان کا مقام بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت روشن ہے۔ پورا خطبہ دیا ہے مولا علی نے نہج البلاغہ میں اصحاب رسول پر۔ پوری کئی دعائیں ہیں امام سجاد کی اصحاب رسول کی عظمت پر جی۔ امام حسین نے بھی اپنے اصحاب کا اگر مقایسہ کیا ہے تو کوئی قابل مقایسہ ہے تبھی تو مقایسہ کیا ہے۔ امام نے ان اصحاب کو مقایسہ کیا ہے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ وہ بھی بہت بلند تھے مگر میرے اصحاب ان سے زیادہ بلند تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اگر نبی اب اصحاب، اگر کسی کے ساتھ صحابی نہ ہو، کسی کے ساتھ مددگار نہ ہو تو تاریخ انبیاء ہمیں عجیب عبرتوں پر مشتمل تاریخ نظر آتی ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کس کے لیے؟ یہ اصحاب کے لیے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، کوئی کم بات ہے؟ رضی اللہ تعالی عنہ ہو، کوئی کم عنوان ہے؟ کوئی کم عظمت ہے؟ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑا مقام ہے ان کا جن سے اللہ راضی ہوا، بہت بڑا مقام ہے ان کا جو اللہ سے راضی ہوئے۔ کم صحابہ کرام کی عظمت نہیں ہے۔ مجھے جس انداز سے اس ممبر سے مجھے سمجھایا گیا ہے میں اسی انداز سے سوچتا ہوں، مجھے جس انداز سے ایک زاویہ نگاہ سے مجھے بتایا گیا ہے میں اسی انداز سے سوچتا ہوں بھائی یہ کس نے کہہ دیا، یہ میں کب کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید میں 10 سے زیادہ اصحاب مصطفیٰ کی شان میں آیات ہیں تو میں یہ کب کہہ رہا ہوں، اور اس کا یہ کب استلزام اور لازمہ ہے کہ میں انہیں اہل بیت کے برابر سمجھ رہا ہوں۔ مگر یہ کیسے لازمہ، یہ کیسا لازمہ ہے کہ میں اہل بیت عصمت و طہارت کے فضائل پڑھنے کا لازمہ سمجھوں کہ اصحاب کی تعریف نہیں ہونی؟
کیوں نہیں ہونی؟ کیوں نہیں ہونی نبی کے اصحاب کی تعریف؟ کون بیان کرے گا نبی کے اصحاب کی تعریف؟ اسی ممبر سے بیان ہوگی. ہم نے پورا اشرا پڑھا ہے اصحاب رسول پر. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے. اتنا جانتے ہوئے میں اپنے بیان کو آگے بڑھاؤں کہ اصحاب کے بغیر کسی نبی نے اپنی نبوت کے ایام کو نہیں گزارا. سرکار دو جہاں بھی اپنے اصحاب کے ساتھ اپنے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اب وہ اصحاب جن کا اتنا مقام، جن کی اتنی عظمت، جن کی اتنی حیثیت، ان اصحاب سے اللہ مخاطب ہے. بھائی میں نے محنت کی ہے ایک جملے کے لیے. جن کا مقام یہ کہ وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مقام یہ ہے کہ کنتم خیر امت ہے، ان اصحاب سے اللہ مخاطب ہو کر کہتا ہے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگر تم میں سے کوئی بھی میرے دین کا مرتد ہو گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے چلے جانے سے میرا نظام. اگر کسی شخص نے آپ کے لیے کچھ کہا، آپ تک خبر پہنچی اس نے میرے لیے یہ کہہ دیا، فلاں دوست نے آ کے بتایا اس نے یہ کہہ دیا، فلاں دوست نے آ کے بتایا کہ وہ تمہارے لیے یہ بول رہا تھا اور وہ تو وہاں بیٹھا ہوا یہ والی باتیں کر رہا تھا، اور یہاں ایک مرتبہ خون کھولنا شروع ہوا، غصہ بڑھنا شروع ہوا، یہ آستینیں لوٹنے کے لیے تیار ہوئے. کسی نے کہا بھائی اس سے بات تو کر لو. انہوں نے مثال فون ملایا یا مثال جا کے سامنے کھڑے، تم نے یہ کہا ہے، تم نے میرے لیے یہ کہا. اب سنیں مولا حسین کا فرمان. مولا فرماتے ہیں کہ اگر اس نے کہا بھی ہو، ان راویوں پر تمہیں یقین بھی ہو، ان مخبروں پر، میں جان بوجھ کے لفظ کہہ رہا ہوں، ان مخبروں پر تمہیں اعتبار بھی ہو، اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ دے کہ میں نے نہیں کہا، تو اسے توبہ کی درجے پر سمجھ کر اسے معاف کرو. کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا، نہیں اب گواہیاں پیش ہوں گی. کیا مصیبت آ رہی ہے؟ نہیں تم نے کہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا. کہا بھی ہے. مولا حسین کے چاہنے والوں کو پیغام دے رہا ہوں، یہ والی باتوں پر عمل کرنے کا عہد کر کے جب آپ ماتم کریں گے نا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آج کی مجلس میں ہی مرادیں پوری ہوں گی. اس انداز سے حسین کو سمجھ کر ماتم کریں گے نا حسین کے بچے کا، تو یہ مجلس دوسری مجلس کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے مسئلے سارے آج ہی حل ہو جائیں گے. ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، وہ کریم ابن کریم ہے، وہ ہمیں دینا چاہتے ہیں. نہیں جی گواہیاں پیش ہوں گی، میں تو اس کو سامنے لے کر آؤں گا. وہ تمہارے تم منہ پہ کہو گے اسے؟ اگر میں نے سامنے کیا وہ کہہ ہاں میں منہ پہ کہوں گا، اور وہ منہ پہ کہنے پہ تم نے کہا تھا. بھائی وہ کہہ رہا ہے میں نے نہیں کہا، ختم کرو بات. جی مومنین سے لڑ رہے ہو، مومن سے لڑے گا. توجہ ہے؟ کیوں خفا کیوں ہو رہے ہیں مجھ سے آپ؟ مومن سے نہیں لڑے گا. قرآن پکار کے کہہ رہا ہے امام زمانہ کے اصحاب مومنین سے نہیں لڑتے، آپس میں پیار سے رہتے ہیں، محبت سے رہتے ہیں. محشر کا میدان ہوگا، سیدہ چن چن کر حسین کے عزاداروں کو جنت کی طرف لے کے جائیں گی. جب حسینی عزادار جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، بہار الانوار کی روایت سنیں تو عزاداران سید الشہداء محبان زہرا جنت کے دروازے پہ رک جائیں گے. آواز آئے گی کیوں رکے ہو، جاتے کیوں نہیں ہو، جنت میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ کہیں گے یا اللہ تیرے نزدیک ہمارا مقام کیا ہے، وہ اہل محشر کو بتا. یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ ہمیں کیوں جنت میں بھیج رہا ہے، اہل محشر کو بھی بتا کہ ہمارا مقام کیا ہے. آواز آئے گی پلٹ جاؤ واپس اور محشر میں سے انہیں لے کر آ جاؤ کہ جنہوں نے، اب آواز قدرت اللہ کا فیصلہ، جاؤ انظروا من کساکم لحب فاطمہ، محبت فاطمہ میں کس نے تمہارے کپڑوں کا، تمہارے لباس کا، تمہارے رہن سہن کا، تمہارے گھر بار کا خیال کیا تھا. یہ سوچ کر کہ یہ بیوی کا چاہنے والا ہے، اسے پریشان نہیں رہنا چاہیے. ڈھونڈ کے لاؤ اسے.
وہ سیدہ کے چاہنے والے حسین کے عزادار ڈھونڈیں گے محشر میں ان لوگوں کو. روایت سنا رہا ہوں آپ کو, یہی دن ہے سننے اور سنانے کے. وہ ڈھونڈیں گے محشر میں ان لوگوں کو کہ من کساکم لحب فاطمہ, محبت فاطمہ میں کس کس نے میرا خیال رکھا تھا, میرے رہن سہن کا, میرے کپڑوں کا, میرے گھر کا. تو حسین کے عزادار چنیں گے انہیں, ایسے چنیں گے کہ جیسے پرندہ ردی دانوں میں سے جید دانے کو چنتا ہے, جلے ہوئے گھن لگے ہوئے دانوں میں سے صحیح و سالم دانے کو چنتا ہے نا پرندہ جگہ جگہ سے اٹھا کر, ایسے حسین کے عزادار محشر میں سے انہیں چنیں گے. کنہیں؟ جن کی پہلی صفت یہ ہوگی من کساکم لحب فاطمہ. دوسری صفت بتاؤں, اللہ اکبر, من اشربکم لحب فاطمہ. جاؤ ڈھونڈو جنہوں نے محبت فاطمہ میں تمہارے کھانے کا خیال رکھا, تمہارے پانی کا خیال رکھا. یہ حسین کا, یہ زہرا کا چاہنے والا ہے, بھوکا کیسے ہے؟ یہ اہل بیت کا ماننے والا ہے, اس کے گھر میں راشن کیوں نہیں ہے؟ ڈھونڈو انہیں جا کر اور لے جاؤ انہیں جنت میں تمہیں یہ اختیار دے رہا ہوں. اور آخری صفت بتاؤں کیا کہے گا اللہ ان سے, انظروا, بڑی عجیب حدیث کا بڑا عجیب فقرہ ہے, انظروا من رد علیکم غیبۃ لحب فاطمہ. جاؤ محشر میں دیکھو محبت فاطمہ کی وجہ سے کون کون تمہاری غیبت سے ہاتھ اٹھاتا تھا. اس کی غیبت نہیں کرو, یہ زہرا کا چاہنے والا ہے, اسے لے جاؤ جنت میں. جو غیبت نہ کرے یہ سوچ کر کہ یہ بیوی کے چاہنے والے کی غیبت نہیں ہونی چاہیے, لحب فاطمہ کی شرط لگ رہی ہے بار بار, یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے, یہ حسین کا چاہنے والا ہے, مجھے اس کی غیبت نہیں کرنی. اللہ کہے گا اسے جنت میں لے جاؤ. ایسے ہی نہیں ہے, اذلۃ علی المومنین, مومنین کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں. یہ اللہ نے انہیں عزیز بنایا ہے, اللہ نے انہیں صاحب عظمت بنایا ہے, مگر مومن کے آگے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے فرش ہو جائے کسی کے پیروں کے سامنے. یہ صفت ہے امام کے اصحاب کی, اذلۃ علی المومنین. کتنی صفتیں ہو گئی؟ بولیے, 3. چوتھی صفت سنیں, اعزۃ علی الکافرین. ایک ہی آدمی رخ موڑ کر دیکھے گا, مومن نظر آئے گا تو اس کے لیے فرش ہو جائے گا. وہی آدمی ایک لمحے میں مڑ کر دیکھے گا, کافر کھڑا ہوگا, اس کے لیے پہاڑ بن جائے گا, اس میں ٹوٹے گا. اعزۃ علی الکافرین, کافروں پہ سخت ہوں گے, مومنین پر فرش ہوں گے. ایک ہی آدمی کا مزاج ہے یہ. ہمارے ہاں تو موڈ خراب ہو جائے تو 2 دن تک موڈ ٹھیک نہیں ہوتا. ابھی بات نہیں کرنا ان سے, ان کے موڈ صحیح نہیں ہے. اپنے موڈ پر جو قابو نہ رکھے وہ امام کے اصحاب میں کیسے شامل ہو سکتا ہے؟ جو اپنے اعصاب پر کنٹرول نہ رکھے, صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. خفا نہیں ہو مجھ سے, میں تو آج یہی پڑھوں گا. اصحاب امام زمانہ کی صفات بیان کر رہا ہوں. موضوع ہمارے عشرے کا مہدویت ہے, عقیدہ مہدویت. چوتھی صفت یہ کہ کافروں پہ سخت ہوتے ہیں وہ. 5ویں صفت بتاؤں, یجاہدون فی سبیل اللہ. بھائی ڈاکٹر ہو تو کبھی بغیر پیسوں کے بھی مریضوں کو دیکھ لو, انجینئر ہو تو کسی مسجد کا نقشہ بھی بنا کے مفت میں دے دو جی, سیاستدان ہو تو قوم و ملت کی کوئی خدمت بھی کر لو, عالم دین ہو تو رات کے وقت میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو تمہارا مزاج کیوں خراب ہو رہا ہے, مسئلہ تو بتاؤ. اللہ کی خاطر بھی کچھ کر لو یار, یا ہر کام ہی پیسے کے لیے کرنا ہے؟ یجاہدون فی سبیل اللہ. جیسے میرے مال کا خمس 5واں حصہ, جیسے میرے مال کی زکوٰۃ اور عشر 2.5%, ایسے میری زندگی میں بھی تو خمس اور زکوٰۃ ہے. میں اپنی خدمات کتنی اللہ کی خاطر دے رہا ہوں. میں گلہ و شکوہ کرتا ہوں اپنے قبیلے کے لوگوں سے,
آپ کو اکثریت کو پتا ہے کہ میں 4 جگہ مجلس پڑھ رہا ہوں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، شہر ایک پورب میں مجلس تو ایک کراچی کے پچھم میں ہے، برابر میں تو ہے نہیں ہے، ایک شہر کا وہ کونا ہے، دوسرا شہر کا وہ کونا ہے جی. لیکن میرا دل کرتا ہے جب نوحہ شروع ہوتا ہے کہ میں حلقے میں لگ کے امام حسین کے عزاداروں کے ساتھ ماتم کروں. میرا حصہ کہاں ہے عزاداری میں؟ میں نے کتنے علم اٹھائے ہیں، میں نے ذوالجنہ کی بات کب پکڑی ہے؟ میں حلقے میں لگ کے ماتم کیوں نہیں کرتا؟ جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے، جیسے جیسے گریڈ بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے شہرت بڑھتی جاتی ہے، ہم دین میں سست ہوتے چلے جاتے ہیں. پہلے نماز جماعت میں برابر آتے تھے، اب کیونکہ 17ویں گریڈ کے افسر ہو گئے تو اب جمعرات کو آئیں گے، پھر کچھ دن کے بعد جمعرات کو بھی نہیں، مہینے میں کوئی یاد آ گیا تو نماز میں آ گئے. بچپنے سے حلقے میں لگ کے ماتم کرتے تھے، تم وزیر بن گئے ہو تو کیا ہو گیا ہے؟ یہ وزارت چلی جائے گی، حسین کا ذکر رہے گا. تم اگر گورنر بن گئے ہو، تم اگر کوئی افسر بن گئے ہو، تم آیت اللہ عالم مولانا بن گئے ہو تو کیا ہو گیا؟ ایسے ہی رہو، بدلو نہیں. تم نہیں بدلو اپنے آپ کو، اپنا حصہ ڈالو. یہی مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنے قابو میں ہوں یا نہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل خدا کے واسطے. توجہ چاہوں گا، خدا کے واسطے جتنا اعزاز، عنوان، مقام، کرسی، شہرت بڑھے، اتنا ہی مجھے اپنے مولا سے اور سچا ہونے کی ضرورت ہے. آپ ذرا غور فرمائیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ آیت، یہ سورہ کب نازل ہوا ہے؟ نبی کی زندگی کے آخری ایام میں، جب نبوت مل چکی، رسالت مل چکی، امامت مل چکی، پورا قرآن آ گیا. مولا علی کی ولایت کا اعلان کر کے اللہ نے دین سے رضایت کا اعلان کر دیا، ساری عظمتیں مصطفیٰ کو مل گئیں. تب اللہ کہہ رہا ہے فاستغفرہ، استغفار کرو. کیا مطلب ہے استغفار کا؟ ذہن سے نکالیں میرے بچے اور جوان کے، استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے. استغفار کا کوئی تعلق گناہ سے نہیں ہے. استغفار وہ نہیں کرتا جو گناہ گار ہو. اگر استغفار کا تعلق گناہ سے ہوتا تو اللہ نے اپنے آپ کو تواب کیوں کہا ہے؟ جی بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اس کے لیے کچھ اور معنی ہے نا. اللہ تواب ہے، اس کا کچھ اور مطلب ہے، یعنی اپنے رحم کی طرف پلٹتا ہے. استغفار کا مطلب گناہوں کا نتیجے میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہے. استغفار کا مطلب ہے اپنا تعلق گہرا کرو. اے میرے مصطفیٰ، میں نے تمہیں یہ مقامات دے دی، اپنے تعلق کو پچھلے دنوں سے زیادہ گہرا کرو، ماضی سے زیادہ گہرا اپنا تعلق مجھ سے بنا لو، اس لیے کہ میں نے تمہیں عظمت عطا کی ہے. پیغام دے رہا ہوں عزیزان گرامی، جتنا گریڈ بڑھتا چلا جائے، جتنی شہرت بڑھتی چلی جائے، اتنا اللہ سے تعلق بڑھنا چاہیے، تب تو مسلمان ہے. ورنہ یہ اپنے قابو میں نہیں ہے تو معاشرے کو کیا قابو میں لائے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر جہاد، اللہ کی خاطر کچھ کرنا. جہاد کا مطلب روشن ہے میرے محترم سننے والوں کو کہ تفسیر قرآن سننے کے عادی ہیں آپ لوگ. جہاد کا مطلب تلوار کا چلانا نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹی قسم ہے، کم سے کم تصویر ہے جہاد کی کہ اللہ کے دشمن کے اوپر تلوار چلائی جائے. یہ چھوٹی سی قسم ہے جہاد کی. اصل جہاد تو اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنا، یہ جہاد ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو اس کا جہاد رہتا ہے، کوئی انجینئر ہے اس کا جہاد رہتا ہے.
جو عالم دین ہے اس کا جہاد علیحدہ ہے، کسی کے پاس قلم کی صلاحیت ہے اس کا جہاد علیحدہ ہے، کوئی شاعر ہے اس کا جہاد علیحدہ ہے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ کون سی صفت ہو گئی؟ نہیں میرے ساتھ نہیں ہیں آپ، پانچویں صفت۔ چھٹی صفت سناؤں؟ لا یخافون لومۃ اللائم، سورہ مائدہ آیت نمبر 54، لا یخافون لومۃ اللائم۔ چھٹی صفت ان لوگوں کی یہ ہے، چھٹی صفت ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف نہیں کھاتے۔ ساری دنیا کچھ کہتی رہے، میرا مولا مجھ سے راضی ہے، میں مطمئن ہوں، کوئی کچھ بھی بولتا ہے بولتا رہے۔ لا یخافون لومۃ اللائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے یہ خوف زدہ نہیں ہوتے۔ جی یہ قرآن مجید کی آیت کے مطابق یہ 6 صفات، ایک اعتبار سے 5 ہیں، اس لیے کہ یحبہم و یحبونہ، اس کو اگر ایک شمار کریں تو یہ 5 صفتیں، اور اگر 2 شمار کریں، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے کے اصحاب کی قرآن کے اندر موجود 6 صفات۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ لا یخافون لومۃ اللائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ 6 صفتیں اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے اپنے فضل کا حامل قرار دے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تو پھیلانا چاہتا ہے، اللہ تو بڑھانا چاہتا ہے، اللہ نے تو سب کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے، اور اللہ جانتا بھی ہے کہ کون کون ان صفات پر پورا اترنے کی قابلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ دیکھیے امت مصطفیٰ پہ عذاب اس لیے نہیں آئے گا قیامت تک کیونکہ قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے رسول تمہاری امت پر ہم عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ تم امت میں رہتے ہو۔ سرکار دو جہاں کی وجہ سے کلمہ گو امت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ کہنے والا آسمانی عذاب سے محفوظ رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہیں۔ عزیزان گرامی 23 برس کی زندگی گزار کر، یعنی نبوی زندگی گزار کر، 63 برس کی زندگی گزار کر نبی چلے گئے، ان کے زمانے میں عذاب نہیں آیا اس لیے کہ نبی تھے۔ آج بھی عذاب نہیں آ رہا، دلیل ہے کہ نبی ہیں، نبی کا وجود مبارک ہے۔ تو ایک بات تو روشن ہو گئی کہ امت مصطفیٰ پہ عذاب اس لیے نہیں آتا کیونکہ مصطفیٰ ان کے درمیان ہے، مصطفیٰ یہاں رہتے ہیں، اس لیے امت مصطفیٰ پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری آیت سن لیجئے، آیت مبارکہ سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر ہے، اور خاص حسین اور حسن کے ساتھ اس آیت کو اللہ نازل کیا وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ۔ امام زمانہ کے اصحاب کی عظمت دیکھیے، نبی مکرم کی وجہ سے امت مصطفیٰ پہ عذاب نہیں آتا، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عذاب کو مؤخر کر دیا ہے جب تک معدود اور گنتی شدہ افراد کا ظہور نہ ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ، معدود کہتے ہیں عدد شدہ، عدد شدہ جن کی گنتی طے پا گئی ہے، امت معدود جن کا عدد طے شدہ ہے۔ کوئی جواب نہیں ہے امت اسلامیہ کے پاس، مفسرین قرآن کے پاس اس آیت کا جواب لے کر آئیں جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے کہ اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک معدود لوگ نہیں آ جائیں، عدد شدہ لوگ۔ وہ عدد شدہ کون ہیں؟ کیا سرکار کا کلمہ پڑھنے والے عدد شدہ ہیں؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی حدیث میں، کون سی آیت میں کہ نبی کے مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 4 ارب ہوگی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ پھر یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک تعداد ہے جس کی تعداد معین کر دی گئی ہے۔ کتنی تعداد ہے ان کی؟ 313۔ سرکار سے سوال ہوا نبی مکرم سے، یا رسول اللہ مہدی کے اصحاب کی تعداد 313 کیوں ہے؟ دقت چاہوں گا، ہمارے تصور میں تو یہ ہے نا کہ 2000 کا لشکر ہوگا تو جنگ جیتیں گے۔ ہماری محترم پاک فوج اللہ اس کو سالم رکھے، اس کے توانائیوں میں طاقتوں میں اضافہ کرے،
بھائی اتنی لاکھ فوج ہے تو ہم جو ہے نا وہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تعداد کا زیادہ ہونا معیار بیان کیا گیا ہے نا تاریخ میں اور مشاہدوں میں. یہاں تو 313 ہے. 313 کیا تعداد ہوتی ہے؟ کتنی بڑی تعداد ہے 313. اسی وقت مجلس میں 2000 لوگ بیٹھے ہوئے. 313 کیا ہوتی ہے؟ امام بارگاہ کے اندر 400-500 آدمی ہیں جو اس وقت کیفیت میں بیٹھے جی اس ہال کے اندر. تو 313 کیا ہوتی ہے تعداد؟ پوری ورلڈ کے اوپر حکومت بنے گی 313. اتنے بڑی بڑی ذمہ داریاں صرف 313. نبی مکرم نے ارشاد فرمایا میرے مہدی کے اصحاب کی تعداد 313 ہوگی، اس لیے کہ بدریوں کی تعداد بھی 313. اللہ نے اپنا دین جب مضبوط کیا تو 313 سے کیا، اپنے دین کو پھیلائے گا تو بھی 313 سے پھیلائے گا. یہ 313 کی تعداد 313 بڑی اہمیت کی حامل ہے. آگے بڑھوں. کیسے ہم اصحاب امام زمان 313 میں آ سکتے ہیں؟ ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی کہے مولانا آپ نے تو بڑا مشکل بنا دیا، تعداد ہی کم کر دی، ہم کہاں ہوں گے؟ ان لوگوں میں ہم کیسے آ سکتے ہیں؟ تو حدیث سن لیجئے. محرم میں اعلان ہوگا اور رمضان میں ظہور ہوگا. محرم میں جو اعلان ہوگا اس اعلان کے بعد اور رمضان کے ظہور کے درمیان 10 لاکھ لوگ ان 313 سے وابستہ ہوں گے. ممکن ہے کوئی کہے مولانا آپ نے ہمارے لیے رستہ بنا دیا. انشاءاللہ ہم ان 10 لاکھ میں ہی آ جائیں جو ان 313 کے زیر اثر ہوں گے، جو ان کے مختلف علاقوں کے سرداروں کے لشکروں میں ہوں گے. 313 سردار ہیں، 313 سپہ سالار ہیں، 313 وزراء ہیں، 313 کی امام زمانہ کی کیبنٹ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل ایک اور صلوات نبی کی ذات پر. آج تاریخ بھی ایسی ہے کہ آج رونے کا دن ہے، گریے کا دن ہے. ہم 5 محرم سے مصائب کا ہمارا دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سال میں ایک دفعہ ہی تو آتی ہے 6 محرم. مولانا نے اتنی لمبی گفتگو کر لی اور مصائب نہیں پڑھے اور بس 2-4 جملے کہہ کے مجلس مکمل کر دی. میں خود عزادار گھرانے کا ہوں، میرا دل نہیں کہتا کہ میں بس 2 جملے کہہ کے مصائب کو مکمل کر لوں. امام کے اصحاب کی تعداد 313 ہے اور اس میں شامل ہونے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے صفات کو بیان کیا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان صفات کو اپنا لو تو امکان ہے کہ تم ان کے لشکر میں امام کے اصحاب میں شامل ہو سکو. وہ جو امام نے بتایا ہے وہ سن لیجئے مجھ سے. امام فرماتے ہیں من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جسے خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ وہ اصحاب قائم میں شامل ہو. جی جو چاہتا ہے، تھوڑا گردن ہلاتے رہیے، بات جاری ہے تو. جی من سرہ، جو خوش ہوتا ہے اس بات پر کہ ان یکون من اصحاب القائم، کہ وہ قائم کے اصحاب میں شامل ہو، فَلْيَنْتَظِرْ، تو پہلی صفت اسے یہ اپنانی چاہیے کہ وہ انتظار کرے، منتظر بن کر دکھائے. ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب ہم تو ہیں منتظر، پھر مجھے موقع دے دیجئے کسی اور وقت کے لیے کہ اس پر غور کریں کہ کہاں ہیں ہم منتظر. ہم کہاں ہیں منتظر؟ منتظر کا جلوہ تو وہ ہوتا ہے جو آیت اللہ بہجت نے ایک بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے کہا کہ آغا آ گئے. اچھا آغا وہاں فارسی زبان میں کسی بھی معتبر کو، کسی بھی بزرگ کو، کسی بھی عالم کو کہا جاتا ہے آغا صاحب آ گئے، آغا آ گئے. تو جیسے کہا نا آغا آ گئے تو فوراً اپنی ابا قبا سنبھالی اور دوڑے دروازے کی طرف، تو ان کے شاگردوں نے سنبھالا کہ کہیں گر نہیں جائیں.
کہنے لگے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا تم نے تو کہا تھا کہ امام زمانہ آ گئے. یعنی اتنا سوار، اتنا دماغ پر، اتنا ذہن پر حاکم بنایا ہوا ہو کہ بس امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں. فَلْيَنْتَظِرْ، پہلی صفت انتظار کی کیفیت کو شدید کرنے کی ہے. وَلْيَعْلَمْ بِالْوَرَعِ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، اور زندگی گزارو، عمل انجام دو، زندگی گزارو تقوی کے ساتھ. گناہ تمہاری زندگیوں سے آہستہ آہستہ ریموو ہو جائے، برطرف ہو جائے، ختم ہو جائے. تیسری صفت وَمَحَاسِنَ الْأَخْلَاقِ، بد اخلاق کبھی بھی امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا. جس کا چہرہ اترا رہتا ہے، جو سلام کا جواب نہیں دے پاتا، جو سلام نہیں کرتا، سلام کا جواب نہیں دیتا، چہرہ اس کا اداس اداس جیسے اس کی کشتی ڈوب گئی ہو، اخلاقیات تباہ، چہرہ اس کا بگڑا ہوا، یہ کبھی بھی امام کے لشکر میں شامل نہیں ہوگا. یہ کم سے کم اخلاقیات کو بہتر کیا جائے. یہ تین صفت، انتظار، تقوی، اخلاقیات، یہ تین کام تم اپنی زندگی میں بڑھاتے چلے جاؤ. امام فرما رہے ہیں امکان ہے کہ تم مہدی کے لشکر میں. صلوات پڑھ لیں محمد وآلہ محمد. ایک اور بہتر صلوات نبی کی. چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے. آج 6 محرم ہے اور آج اس عزاخانے میں ایک جھولے کی زیارت ہو گئی. آپ تو جھولا سجا ہوا دیکھیں گے، جو رونے آئے ہیں آمادہ ہو. اس میں لائٹیں لگی ہوئی ہوں گی، روشنیاں جل رہی ہوں گی اور رنگین کپڑے لگے ہوئے ہوں گے. اس میں پھول پتیاں ڈلی ہوئی ہوں گی. اس میں جھولا سجانے والوں نے عطر اور خوشبو بھی لگائی ہوئی ہوگی. جب آپ اس جھولے سے لپٹ کے روئیں تو یاد رہے کہ یہ جھولا جل گیا تھا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں، جو اندر بیٹھے ہیں، مجلس میں جو بیویاں بیٹھی ہیں، جن کی گودیوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ ذرا جائیں کربلا کے میدان میں. کوئی پوچھے جناب رباب سے کیا گزری ہے اس ماں کے دل پر. جب خیموں کو آگ لگی تو رباب نے جلی ہوئی لکڑیاں بیچنا شروع. میرے علی اصغر کا جھولا ہی جل گیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. مجلس میں اگرچہ جوانوں کی تعداد زیادہ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ جو میں کہوں گا وہ محسوس کر جائیں گے. اور صاحبان اولاد بھی بیٹھے ہیں اور بیویاں بھی مجلس میں بیٹھی ہیں. ادب ممبر مانے ہے کہ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کروں گا. اللہ کرے میرا محترم سننے والا مجمع محسوس کر جائے. مجھے نہیں معلوم کہ شام غریبہ میں پانی کہاں سے آیا، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ جب پانی آیا تو جناب زینب نے پہلے بچوں کو پلایا، اور جب بچوں کو پلا دیا تو بیویوں کو پلایا. اور بیویوں نے جب پانی پی لیا، بس اشارہ کروں گا، اللہ کرے میری بات منتقل ہو جائے. جو مجلس میں مائیں بیٹھی ہیں نا، جن کے گھروں میں بچے ہیں، وہ زیادہ محسوس کریں گے. جن مردوں کے گھروں میں چھوٹے بچے ہیں، جب بیویوں نے پانی پی لیا، کچھ کھانا بھی کہتے ہیں آیا. جب بیویوں نے کھانا کھا لیا، کچھ کھانا کھا لیا، کچھ پانی پی لیا، امام سجاد نے حکم دیا پانی پئیں. امام سجاد کا حکم تھا کھانا کچھ کھائیں. جب بیویوں نے شام غریبہ کے بعد پانی پی لیا تو آدھی رات گزری تھی. جناب رباب جناب زینب کے برابر میں آ کے بیٹھی، کہنے لگی مجھے علی اصغر یاد آ رہا، میرا بچہ بھوکا مار دیا.
میرے ایک دوست ہندوستان کے رہنے والے مجھ سے کہنے لگے، بنارس شہر کے رہنے والے، میں ہر سال یہ بات سناتا ہوں آپ کو، وہ کہنے لگے روز عاشور ہمارے امام بارگاہ سے تعزیے کا جلوس نکلتا ہے اور وہ بنارس کے رستوں سے گزر کر کربلا میں جا کے ختم ہوتا ہے، بنارس کی کربلا میں۔ کہنے لگے روز عاشور جلوس نکلا تعزیے کا، جھولے کا، تو میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ اس رستے پہ ہم جانے لگے جس رستے پہ جلوس کو جانا تھا، تاکہ رستے کے انتظامات دیکھ سکیں۔ کہنے لگے ہم کچھ آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا سامنے ایک چوک پر، بڑا چوک، اس پہ ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ ہر گود میں دودھ پیتا بچہ، یعنی وہ عورتیں نکل کر آئی ہوئی ہیں اپنے گھروں سے جو شیر خوار بچوں کی مائیں ہیں۔ کہ جب ہم قریب سے گزرے تو ایک ہندو عورت کی آواز آئی، کہنے لگی بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو مولانا نے فرمایا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگی مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ مولانا نے کہا، میں نے ان سے کہا تمہیں بابا حسین کے جلوس کا انتظار کیوں ہے؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا آج رباب کا بچہ بھوکا مارا گیا، ہم آج اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ میرے مولا آواز استغاثہ بلند کر رہے ہیں، ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ تو جب حسین نے تیسری مرتبہ کہا نا حل من ناصر ینصرنا، تو خیموں سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی۔ کسی بھائی کے لیے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی زندگی میں اس کی بہنیں گریہ کریں۔ امام نے اپنا گھوڑا خیموں کی طرف موڑا اور قریب آ کے آواز دی، بہن زینب تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ میں تو ابھی زندہ ہوں، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں کیا، تم رو کیوں رہے ہو؟ کہ بھائی جب آپ مدد کو پکارتے ہیں تو دشمن تو آپ کی مدد پر لبیک نہیں کہتا، آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا، یہ علی اصغر خود کو جھولے سے گرا دیتا۔ جیسے ہی میرے مولا نے سنا نا علی اصغر خود کو گرا دیتا ہے، فرمایا اس کی ماں رباب سے کہو اسے میری گود میں دے دو، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں۔ اب مائیں مجلس میں بیٹھی ہیں، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، جناب رباب نے اپنے بچے کو اجلا سا کرتا پہنایا، سفید کرتا پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، آنکھوں میں سرما دیا اور چہرے پر پیار کرتے ہوئے کہا، علی اصغر اگر دادی زہرا نے جنت میں پوچھا تیری ماں نے تیرا منہ کیوں نہیں دھلایا تو کہہ دینا میری ماں کے پاس پلانے کو پانی۔ علی اصغر کو تیار کیا اور امام حسین کی آغوش میں لا کر بچہ دے دیا۔ امام اپنے بچے کو لے کر میدان کربلا میں آئے، آواز دی ہے قوم اشقیاء اگر میں خطاوار ہوں تو اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے پانی پلا دو، یہ کچھ دیر کا پیاسا ہے، یہ چلا جائے گا، یہ مر جائے گا۔ مجھ سے ایک جوان کہنے لگا مولانا ہمارے خاندان میں محرم میں مچھلی نہیں کھائی جاتی، کیا کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ کیا عشرہ اولیٰ میں مچھلی کھانا حرام ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی، مچھلی کھانا عشرہ اولیٰ میں حرام نہیں ہے، اللہ نے حلال کیا ہے، حرام نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر ہماری بڑی بوڑھیاں ہمارے گھر کے بڑے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا انہیں کرنے دو، اپنے بڑوں کے دستور پہ چلو، 10 دنوں میں مچھلی نہ تلو۔ کہنے لگا سمجھائیں مجھے کیوں ایسا کریں؟ میں نے کہا میرے مولا حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر، آواز دے کر کہا اما ترونا، دیکھ رہے ہو کیفا یتلذا، کیسے مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کر رہا، یہ میرا بچہ مر جائے گا، اسے چند قطرے پانی کے ملا دو، ایک تیر شوبہ علی اصغر کے گلے پہ لگا،
ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔